اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. اما بعد، سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو، تمام سامعین کو جشن آمد امام حسن مجتبیٰ بہت بہت مبارک ہو. میری اور قائم ٹی وی کی جانب سے دعا گو ہیں کہ پروردگار آج کے دن کے صدقے میں تمام شیعان آل محمد کے گھروں میں نزول برکت فرمائے. پروردگار عالم نے اس سلسلہ ہدایت کو آگے بڑھانا ہے، اور یہ دن کہ جس دن سورہ کوثر کی پہلی تفسیر اس دنیا میں آ رہی ہے، گویا کہ کائنات خداوندی میں آمد ہدایت ہے، آمد ہادی ہے، اور گلشن ولایت و امامت و رسالت میں ایک سبز کلی کھلنے کو ہے. گویا کہ زہرا سلام اللہ علیہا کی گود میں آج حسن مجتبیٰ کی آمد ہے. رحل عصمت پر امام عصمت تشریف لا رہے ہیں. تو جس سلسلے کو میں نے آپ تک پہنچانا ہے، اس سلسلے کو مختصراً ایک تمہید کے ذریعے، تاکہ بات سمجھ میں آ سکے کہ اس امام کی فضیلت کیا ہے اور کس طرح اہل بیت نے امام حسن مجتبیٰ کی فضیلت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا. ایک نام کہ جس نام سے بچہ بچہ آشنا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس نام کو نہیں جانتے. نبی اللہ، کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعونیت کا خاتمہ ہو چکا تو اپنے منبر پہ تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا اور آ کر پوچھنے لگا، اے موسیٰ، کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم اس دنیا میں موجود ہے؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں. ظاہر ہے نبی تھے اور حجت خدا تھے، تو فرمایا نہیں. پروردگار نے فوراً حضرت جبرائیل کو بھیجا، اور حضرت جبرائیل نے آ کر کہا کہ اے موسیٰ، پروردگار نے کہا ہے کہ آپ سے ایک بڑا عالم ہے جو اس دنیا میں موجود ہے، اس کرۂ ارض پر موجود ہے، آپ کو اس سے جا کے ملنا ہے. حضرت موسیٰ چلے ہیں ملاقات کے لیے، اور جب پہنچے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت موسیٰ نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے اپنی شاگردی میں لے لیں. گویا کہ شاگردی میں لیا، لیکن حضرت خضر نے پہلے کہہ دیا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے. 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر حضرت موسیٰ نے سوال کیا ہے اور حضرت خضر نے کہا ہے کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے. پہلا مقام وہ تھا کہ جب ایک کشتی پہ سفر کر رہے تھے تو حضرت خضر نے اس کشتی پر پتھر مار کر کشتی کو عیبدار بنا دیا. دوسرا مقام وہ تھا کہ جب حضرت خضر نے ایک بچے کو یا نوجوان کو قتل کر دیا. تیسرا مقام وہ تھا کہ جب ایک گاؤں میں داخل ہوئے تو اس گاؤں والوں نے حضرت خضر کو، حضرت موسیٰ کو پوچھا تک نہیں اور بہت برا رویہ رکھا. تو حضرت خضر نے وہاں پر بلا اجرت ایک دیوار تعمیر کر دی، جو گرنے والی تھی حضرت نے وہ تعمیر کر دی. تو حضرت موسیٰ نے آ کر ان تینوں مرحلوں میں سوال کیا، تو حضرت خضر نے صرف ایک جواب دیا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے. جب یہ مقام، تیسرا مقام آیا تو حضرت خضر نے کہا کہ آپ کا اور میرا سفر یہیں تک تھا، اب اس کے آگے آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں نہیں رہ سکتا، لیکن مجھے ان 3 مرحلوں کے بارے میں بتائیے، مجھے وضاحت دیجیے. تو حضرت خضر نے کہا سنو، میں نے کشتی کو عیبدار اس لیے بنایا تھا کیونکہ جس جگہ جا کے اس کشتی کو رکنا تھا وہاں پہ کچھ لٹیرے تھے جو سالم کشتیوں کو لوٹا کرتے تھے، ان کو چرا لیا کرتے تھے. تو میں نے اس کشتی کو عیبدار اس لیے بنایا تاکہ وہ لوٹی نہ جا سکے. دوسرا مقام وہ تھا کہ جب میں نے ایک بچے کو قتل کیا، وہ بچہ کافر تھا، اور ممکن تھا کہ وہ بچہ، اور ہمیں یقین تھا کہ وہ بچہ بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی کافر کر دیتا جو کہ مومنین میں سے تھے. اور یہ جو دیوار ہم نے تعمیر کی ہے، اس دیوار کے نیچے 2 یتیموں کا مال چھپا ہوا ہے. اگر یہ دیوار گر گئی تو یہ گاؤں والے اس مال کو دریافت کر لیں گے اور یتیموں کا مال کھا جائیں گے. تو حضرت موسیٰ بڑا خوش ہوئے ان باتوں پر، اور حضرت خضر سے رخصت لی. سجی ہوئی ہے مسجد اور بیٹھے ہوئے ہیں امیر المومنین، اور امیر المومنین کی گود میں امام حسن مجتبیٰ تشریف فرما ہے. اتنے میں ایک شخص آیا اور آ کر سوال کیا، یا امیر المومنین، میں آپ سے 3 سوال کرنے آیا ہوں، اگر آپ نے مجھے ان کے جواب دے دیے، اطمینان بخش جواب دے دیے، تو میں مان جاؤں گا کہ آپ ہی امام برحق ہیں اور آپ کے شیعہ بھی حق پر ہیں.
کا ان سوالوں کے جواب میں نہیں میرا بیٹا حسن دے گا. یاد رکھیے گا جتنی تمہید باندھی ایک جملے کے لیے باندھی. میرا بیٹا حسن ان سوالوں کے جواب دے گا. کہا پوچھو کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ پہلا سوال کہ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو کہاں جاتی ہے. دوسرا سوال یہ کیا کہ بچہ اکثر ماں یا باپ کی شکل پہ جاتا ہے یا چچا اور ماموں کی شکل پہ جاتا ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے. اور تیسرا سوال کہ انسان کو نسیان کیوں ہوتا ہے, وہ باتیں بھول کیوں جاتا ہے. تو امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ سن, تیرے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی جو روح ہے وہ ریح سے معلق ہو جاتی ہے اور وہ ریح ہوا سے معلق ہو جاتی ہے. اگر خدا حکم دیتا ہے اس روح کو واپس جانے کے لیے تو جو روح ہوتی ہے وہ ریح کو جذب کرتی ہے, ریح ہوا کو جذب کرتی ہے اور انسان اٹھ جاتا ہے. اور اگر خدا حکم نہ دے اس کو واپس جانے کا, اس روح کو واپس جانے کا, تو ہوا ریح کو جذب کرتی ہے, ریح روح کو جذب کرتی ہے اور انسان مر جاتا ہے, روح کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے. سن, تیرے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ تو نے سوال کیا انسان کو نسیان کیوں ہوتا ہے. سن, انسان کو نسیان اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کا جو قلب ہے وہ ایک برتن کی مانند ہے. اس برتن میں وہ تمام چیزیں ہیں جو اس نے حفظ کی ہوئی ہیں, جو اس کو یاد ہیں, اور اس برتن کے اوپر ایک ڈھکن لگا ہوا ہے. جو انسان ہم آل محمد پر بے شمار درود پڑھتا ہے, ہم پر صلوات پڑھتا ہے, تو وہ ڈھکن ہٹ جاتا ہے اور جو چیز اسے یاد ہوتی ہے, حافظے میں ہوتی ہے, وہ اسے دوبارہ یاد آ جاتی ہے. اور اگر وہ ہم پر درود نہ پڑھے یا مردہ درود پڑھے تو وہ ڈھکن مضبوط ہو جاتا ہے اور جو چیز اس نے یاد کی ہوئی ہوتی ہے اسے یاد نہیں آتی. اور سن, تیرا تیسرا سوال کہ انسان ماں باپ کی شکل پہ یا ماموں چچا کی شکل پہ کیوں پڑتا ہے, تو سن, جب رحم مادر میں حالت سکونت میں باپ کا نطفہ داخل ہو تو یا تو وہ ماں کی رگ پہ بیٹھتا ہے یا باپ کی رگ پہ بیٹھتا ہے, جس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے یا تو ماں کی شکل پہ یا باپ کی شکل پہ. اور اگر وہ جو نطفہ ہے وہ حالت اضطراب میں چلا جائے رحم مادر میں تو یا تو وہ چچا کی شکل رگ پہ بیٹھتا ہے یا ماموں کی شکل رگ پہ بیٹھتا ہے, جس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے یا تو وہ چچا کی شکل پہ ہوتا ہے یا ماموں کی شکل پہ. جیسے ہی اس شخص نے یہ سوال کے جواب سنے فوراً علی کی ولایت کی گواہی دی, تمام ائمہ کی امامت و ولایت کی گواہی دی اور وہاں سے چل دیا. تو امیر المومنین نے کہا کہ بیٹا حسن ذرا اس کے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ یہ جاتا کہاں ہے. تو حضرت حسن پیچھے پیچھے گئے اور واپس آئے تھوڑی دیر بعد. کہا کہ بابا وہ مسجد سے باہر گئے اور اچانک نظروں سے غائب ہو گئے. تو امیر المومنین نے پوچھا میرے لال کیا تم یہ جانتے ہو کہ وہ کون تھا آنے والا؟ کہا نہیں بابا, اللہ اس کے رسول اور امیر المومنین سے بہتر کون جانے گا کہ وہ کون تھا. کہا سنو, وہ کوئی اور نہیں بلکہ خضر علیہ السلام تھے. دیکھیں یہاں پہ سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ کوئی یہ کہے بڑھ کر کہ امیر المومنین کے ہوتے ہوئے امام حسن کو کیوں کہا کہ وہ جواب دیں. گویا علی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ خضر جو حضرت موسیٰ کو, وقت کی حجت کو, وقت کے نبی کو, جو کلیم اللہ کو پڑھائے, وہ خود ہمارے بچوں سے آ کر سوالوں کے جواب حاصل کرتا ہے, وہ علم حاصل کرتا ہے. تو یہ امام حسن مجتبیٰ کا علم تھا جو رسول خدا سے ان کی طرف آیا. روایات موجود ہیں کہ رسول نے اپنی زبان چسائی ہے امام حسن کو, تو وہ تمام علم جو رسول خدا کے سینے میں تھا, قلب مطہر میں تھا, وہ تمام علم منتقل ہوا ہے قلب مطہر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں. علم غیب کے عالم ہے. روایات میں موجود ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ دو شخص امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے, بات ہو رہی تھی ان دونوں میں, کہ اتنے میں امام حسن نے فرمایا کہ سنو, ایک شخص سے فرمایا سنو تم نے کل شب میں ایک شخص کو یہ کہا ہے, اور اس نے بڑا تعجب کیا تھا. تو اس کو بھی وہاں پہ تعجب ہوا کہ گزری ہوئی شب کے بارے میں امام مجھے بتا رہے ہیں جبکہ میں نے امام کو نہیں بتایا. تو امام نے فرمایا کہ سنو, عجیب حدیث ہے, امام نے ارشاد فرمائی ہے. امام نے کہا سنو, انا لا نعلم ما یجری باللیل والنہار. امام نے فرمایا کہ سنو, امام یعنی ہم اہل بیت, ائمہ اہل بیت, رات اور دن میں جو کچھ ہوتا ہے سب جانتے ہیں, سب جانتے ہیں. یعنی امام سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. اسی لیے جب روایت آپ کی سنی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی امام خطبہ دے رہے تھے تو جیسے ہی وہاں سے گائے کا گزر ہوا, ایک گائے جا رہی تھی جو حاملہ تھی, تو امام نے اس کو دیکھ کر کہا کہ اس کے پیٹ میں ایک بچھیا ہے, ایک مادہ بچھیا ہے, اور اس کے سر پر ایک سفید نشان ہے اور اس کی دم جو ہے وہ سفید کے رنگ کی ہے.
تو لوگ اس کے پیچھے پہنچے، عبداللہ ابن عباس بھی وہاں موجود تھے، لوگ ان کے پیچھے پہنچے، اس کے پیچھے پہنچے، اور جیسے ہی جا کے دیکھا قصائی نے جب اس گائے کو قربان کیا تو ایک بچھیا اس میں سے نکلی، پیٹ میں سے، اور اس بچھیا کے سر پر سفید نشان تھا اور دم اس کی سفید تھی۔ یعنی امام سب جانتے ہیں، امام کو غیب کا علم ہے، ایک چھپی ہوئی چیز کا علم ہے، وہ چیز جو ظاہر نہیں ہے دنیا کے سامنے، امام سب کو جانتا ہے، امام کا علم یہ ہے، امام کی قدرت یہ ہے۔ آخری بات، اور آپ کی زحمتوں کو میں تمام کر دوں گا۔ ایک شخص تھا، ایک شامی شخص تھا، بڑا بند تھن کے تیار ہو کے، مردانہ جوتے پہن کے، مردانہ عبا قبا پہن کے، مردانہ امامہ ڈال کے، مردانہ زیورات انگوٹھیاں وغیرہ پہن کر ایک بزم میں داخل ہوا، جس بزم میں امام حسن مجتبیٰ خطبہ دے رہے تھے، اور امام نے وہاں فرما رہے تھے، وہ بیٹھا جب جا کے تو امام فرما رہے تھے کہ سنو، میں اگر چاہوں تو شام کو عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں، میں چاہوں تو مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں۔ وہ کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کے کہنے لگا کہ من یقدر علی ذالک، کون ہے جو اس چیز پہ قادر ہوگا، بھلا کون ہے جو اس چیز پہ قادر ہوگا۔ اس نے جب یہ نعرہ بلند کیا تو امام نے اس کی طرف دیکھ کے کہا کہ مجھ سے دور ہو جا، اے عورت، تجھے مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ الا تستحین ان تقعدی بین الرجال، تجھے مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ اب یہاں پر ایک دقیق سا نقطہ ہے جو آپ کے حوالے کر دوں اور قدرت امام بتا دوں کہ قدرت امام کیا ہے، ایک ذرا سی جھلک امام کی قدرت۔ دیکھیں، امام ہے صادق، امام سچے ہیں، اور ایسے سچے ہیں کہ ان کے مقابلے میں جو آئے وہ جھوٹا ہے۔ امام مرد کو عورت اور عورت کو مرد نہیں بول سکتا۔ ضروری ہے کہ جس وقت امام نے کہا کہ تو عورت ہے، اے عورت، دیکھیں امام نے کوئی حکم نہیں دیا، امام نے یہ نہیں کہا کہ عورت ہو جا، نہیں، امام نے کہا اے عورت، مخاطب ہی عورت کے نام سے کیا، اس کو لفظ عورت سے اس کو مخاطب کیا، تمام صیغے عورت کے استعمال کیے جو مخاطب میں امام نے استعمال کیے۔ امام نے کہا اے عورت، امام نے کوئی حکم نہیں دیا، تو ضروری تھا کہ جس وقت امام اسے عورت کہیں وہ عورت ہو چکی ہو، وہ عورت ہو چکی ہو۔ یعنی امام نے حکم نہیں دیا، گویا یہ روایت بتا رہی ہے، امام نے دنیا والوں کو بتا دیا، دیکھو تم جو سوچتے ہو اور کرتے ہو اس کے درمیان ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، ایک مدت ہوتی ہے، لیکن امام جو سوچتا ہے اس کے درمیان اور اس کے ہونے میں ٹائم پیریڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ امام محتاج نہیں ہے کہ اس اپنے سوچنے میں اور اس کام کی تکمیل میں وقفہ لگائے، کام کی تکمیل میں اپنا وقت لگائے، نہیں، بلکہ امام جو کچھ سوچتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ علم ہے جو رسول خدا کے سینے سے امام حسن مجتبیٰ کے سینے میں منتقل ہوا، یہ قدرت۔ اس نے کہا تھا نا الا من یقدر، کون اس پہ قدرت رکھتا ہے، تو امام نے بتا دیا کہ دیکھو ہم قدرت رکھتے ہیں، ہمارے اوپر شک نہیں کرنا، کیوں مت کرنا۔ اور جب صلح ہوئی تھی، آخری بات، جب صلح ہوئی تھی تو امام نے بھی یہی پیغام دیا، دیکھو میں امام ہوں، میں کھڑا ہوں تب بھی امام ہوں، میں بیٹھ جاؤں تب بھی امام ہوں، میں قیام کروں تب بھی امام ہوں، میں قیام نہ کروں تب بھی امام۔ تو امام کے کلام کے آگے، امام کے عمل کے آگے کیوں نہیں ہوتے؟ امام نے بتا دیا، چرا امام کے کلام کے آگے نہیں ہوتی، امام کا کلام حجت آخر ہے، پتھر پہ لکھی ہوئی ایک لکیر ہے، لگی ہوئی ایک لکیر ہے، ہمارا آپ کا حق نہیں ہے۔ گویا امام ذمہ داری بتا رہے ہیں ایک شیعہ کی کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو ان کے کسی عمل کو دیکھ کر کیوں مت کرنا، وہ جو کہیں وہ کرنا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دعا ہے کہ پروردگار آج کے دن کے صدقے میں ہم تمام مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، خصوصاً قائم ٹی وی کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ پروردگارہ تمام شیعان آل محمد کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ تمام مومنین کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ہمارے سینوں کو آل محمد کے نور سے، ان کی معرفت کے نور سے منور فرمائے۔ آخری دعا جو ہم سب مل کے کرتے ہیں، پروردگار اپنے آخری والی کو اذن ظہور عطا فرما، ہمیں ان کے ایوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔